اگر ابھی آپ 22 اگست کو ایک جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں جس کے اوپر بہت یعنی تحریک انصاف اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو گئی جو کوئی ایسا ہو گیا مسئلہ تو ڈی اسٹیبلائزیشن کے تو خطرے ہوں گے نا. آپ نے کل سنا ہے ان کو, اس میں کیا ہو جائے گا؟ شیر افضل مروت صاحب کو آپ نے سنا ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم کرینیں ساتھ لے کے آئیں گے, ہم جگہ روکیں گے, ہم یہ کریں گے, اور پہلے سے اتنا پریسیڈنٹ صحیح نہیں ہے. نہیں انہوں نے نہیں, میں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں تو بات کرنی ہے. مجھے مانڈوی والا صاحب سے بھی پوچھنا ہے سر, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. مانڈوی والا صاحب چونکہ آخری کچھ منٹ ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی سر, اب یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں جو کمپنیاں انہوں نے گنوائی ہیں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, یہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں جی, سیاسی استحکام تو اس طرح آئے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کریں. جب تک بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں ایک ٹیبل پہ, یہ جتنے مسائل آپ نے اس پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں نا, یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہیں گے اور یہ سسٹم خراب سے خراب ہوتا جائے گا. اور ہم نے پچھلے 70 سال میں اس ملک میں کیا دیکھا ہے, آدھا ٹائم تو ڈکٹیٹرشپ میں گزر گیا ہے, اور اب آدھا ٹائم جو ہمارا آپ کا رہ جائے گا وہ ہم آپس میں لڑ جھگڑ کے گزار دیں گے, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے جو ہے. نہیں تو سلیم صاحب, آپ پریزیڈنٹ صاحب ہیں, وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں بات کرنی سیاسی لوگوں کے ساتھ, لیکن بہرحال آپ کو تو پیش رفت کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے نا. آپ کا کیا خیال ہے ہم پیش رفت نہیں کرتے؟ ڈیورنگ الیکشن, آفٹر دی الیکشن, میں خود اس پیش رفت میں انوالوڈ تھا. جب ہماری سی میٹنگ ہوئی تو چیئرمین بلاول نے یہ کہا, تو ہم نے, ہمایوں صاحب تو نہیں تھے بٹ ان کے دوسرے جو عہدیدار ہیں ان سے خود ہماری بات ہوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی دروازے, وہ کیا بات ہوئی پیپلز پارٹی یہی بات کر کے کہ آگے بیٹھیں, اس کا مسئلہ حل نکالیں کوئی, الیکشن کا بجائے لڑنے جڑنے کے. تو مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تو دروازے کبھی بند ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ تو جانتی ہیں پیپلز پارٹی کو, چاہے ہمارا کوئی دشمن بھی ہو تو اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ہمارے جو الائز ہیں تو خیر ہیں الائز. درست بات ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. میرے خیال ہے مصدق صاحب یہ بات درست ہے. سیاسی سر بالکل آخری 1 منٹ ہے تو میں ذرا وے فارورڈ پہ بات کر لوں, آپ کیا کہیں گے سر, کیا وے فارورڈ ہے؟ جی میرے خیال میں 2-3 بڑی چیزیں ہیں. ایک تو سیاسی تناؤ ختم کریں, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, چاہے وہ ادارہ جاتی ہو, چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے مابین ہو. یہ نہیں کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری بڑی بات ہے کہ یہ مایوسی اور تاریکی, یہ نہیں کہ ہم کٹھن حالات سے نہیں گزر رہے, مگر یہ نامرادی جو ہم شام کا تھیٹر کرتے ہیں کہ مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے. میں آج ایک یوتھ کانفرنس پہ تھا, آپ یقین مانیں وہاں پہ لوگوں کی آنکھیں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ان کو امید تھی, یقین تھا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہے, ان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے, مگر ایسی کیا یہ ہو گئی کہ تاریکی چھا گئی. میرا ایک دوست ہے, میں لوگوں کو بتاتا ہوں, وہ ایتھیوپیا سے ہے, تو میں بہت سال بعد اسے جا کے ملا. تو جب میں اسے ملا امریکہ میں تو گپ مار رہا تھا, تو مجھے باتوں سے پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی اسلام آباد کی طرح کا شہر نہیں, کوئی کراچی نہیں ہے, کوئی موٹر وے نہیں ہے, کوئی نیوکلیئر نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں ہے, کچی سڑکیں, چھوٹی چھوٹی ٹاؤن, مگر نا امیدی نہیں ہے. تو یہ کہاں سے نا امیدی آ رہی ہے؟ یعنی 24 کروڑ لوگ جس میں سے پڑھے لکھے بھی ہیں, جوان ہیں, بالکل امید اچھی بات ہے. تو یہ 3 چیزیں, ایک تاریکی ختم کریں, دوسرا تناؤ ختم کریں, اور رہنمائی, تیسرا آپس میں بیٹھیں, لیڈرشپ, جی آپس میں بیٹھیں, پنجاب سے نکل کے آپس میں بیٹھیں, وفاق کی پورے پاکستان کی بات کریں. وفاق کی بات میڈم میں کریکٹ کرتا جاؤں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 86% وفاق نے پورے پاکستان کو ریلیف نہ, میں اس کی بات نہیں, میں میاں صاحب کے کردار کی بات کر رہی ہوں کہ وہ پنجاب سے نکل کے اب وفاق کی اور پورے پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میاں صاحب کر رہے ہیں پورے پاکستان کی بھی, لیکن وفاق میں تو ہم کام کر رہے ہیں. میاں صاحب ہی ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر بھی انہی کی طرف کریں گے اب بات آگے. بالکل بالکل. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.